جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمان جاری کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، تو پھر ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں رجت تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اب جب ذکر میں بیٹھتے ہیں، یہ شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں یا نیت باندھتے ہیں تو ہمیں یا تو دل نہیں کرتا، اور اگر دل کرتا بھی ہے تو بیٹھتے ہیں تو ڈسپرس ہوتے ہیں، خیالات الگ الگ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، فوکس نہیں بنتا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آخر ایسا یہ کیوں ہے؟ دیکھیے جناب، پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا۔ اب ان دونوں طریقوں سے ہم جب اپنی زندگی میں یا اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں اگر ہم دونوں طرح سے اس ذکر کو پکڑیں گے تو کوئی رجت نہیں ہوگی۔ پہلا تو میں یہ بتا دوں کہ جیسا میں نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور کفر مت کرو۔ تو جو ذکر نصیحت ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ پہلے بنا لیں، اور دوسرا اللہ کو یاد کرنا، دل سے روح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے نہ رجت ہو، نہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہو، نہ نفسیاتی، ذہنی، فزیکل کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے لیے دیکھیے رجت جب ہوتی ہے تو حصار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ حصار کرو۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو، شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد قرآن پڑھو۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کو کہا ہے۔ تو ایک قسم کا یہ بھی تو حصار ہو گیا نا، کہ جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا حصار ہے یا کڑا لگانا خود پہ۔ بالکل اسی طرح جب بھی کوئی ذکر کریں، اب ذکر اللہ کے صفات کا ہو، ذاتی نام ہو یا قرآن کی آیت ہو، ذکر جمالی ہو یا جلالی ہو، اس میں حصار ضرور کریں۔ میں بار بار سب کو کہتا ہوں، حصار کا مطلب جب بیٹھتے ہیں ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، جب آپ بیٹھتے ہو، کوئی بھی ذکر کرنا ہے آپ کو، کوئی بھی تسبیح پڑھنی ہے، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، اس میں آپ کو ایک تو آیت الکرسی کا حصار کرنا لازم ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں 7 مرتبہ اور اپنے چاروں طرف ایسے ہاتھ کو گول گھمائیں، یہ فیل کروائیں خود کو کہ اب آپ کسی حصار میں آ چکے ہیں۔ ایک یقین ہونا چاہیے۔ ساتھ میں آنکھ بند کر کے خود کو ایک انرجی کے حصار میں بھی محسوس کریں، کوئی روشنی ہے اس کے حصار میں آپ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آپ
اللہ کا ذکر کریں، آیات کا ذکر کریں، کچھ بھی کریں، اور جب یہ کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، تو جلدی سے اٹھ کر پانی بھی نہ پئیں، جلدی سے اٹھ بھی نہ جائیں اس جگہ سے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے آس پاس مخصوص قسم کی توانائیاں، انرجیز آ جاتی ہیں، تو وہ جسم کو بھی گرم کر دیتی ہیں۔ اگر جلدی پانی پئیں گے تو اس کا بھی ایک رزلٹ خراب آتا ہے۔ اس لیے ذکر کر کے کچھ وقت کے لیے سانسوں کی بھی مشق کیا کریں، بڑے بڑے سانس لیں، بیٹھ جائیں، سکون کی پوزیشن میں آ جائیں، آنکھ بند کر کے اپنے اندر جھانکے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ ساری معاملات کریں گے ذکر کے بعد تو جلدی اٹھیں بھی نہیں، بیٹھے رہیں سکون کے ساتھ، اور اس خاموشی کا، اس مجلس کا جو آپ نے خود مجلس بنائی کا لطف اٹھائیں، سکون کا لطف اٹھائیں، خاموشی کا لطف اٹھائیں، پھر کوئی رجت نہیں ہوگی۔ فزیکلی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہوتی ہیں، پٹھوں میں درد، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جلدی جلدی جسم گرم ہوتا ہے، آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، یا آپ اپنی پوزیشن جلدی چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک، جب انسان کسی خمار سے نکلتا ہے تو سلولی چیز سے نکلنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی وجد میں چلا جائے اور وجد سے پھر وجود کی طرف جب آئے گا تو وہ جو ایک پروسیس ہے اس کو اگر جتنا سلو کیا جائے گا تو اتنا بہتر ہے۔ ٹرانزیکشن میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، ایک مقام سے دوسرے مقام میں جانے کی جلدی اگر کریں گے تو روحانی، جسمانی، ذہنی مسئلے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، ذکر جب بھی کریں، اللہ کا ذکر جب بھی کریں تو دونوں طرح کے ذکر کیا کریں۔ ایک تو اپنے اعمال میں وہ نصیحتیں ضرور لے کے آئیں، جھوٹ نہ بولنا، ناپ تول میں فرق نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، وعدہ کرنا تو نبھانا، دھوکہ نہ دینا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو قرآن میں محکم آیات ہیں، وہ سمجھو کہ آپ کے لیے یہ سب حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی نصیحت بھی ہے۔ تو اس کو اپنے روزمرہ کی لائف میں لے کے آئیں گے، ایک تو یہ کرنا۔ دوسرا، جب یہ زبان کا یا خفی ہو، ذکر جلی ہو، سانسوں کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر کر رہے ہو، جب بھی کرو تو حصار ضرور کیا کریں، کیونکہ حصار کے سوا ذکر کریں گے تو بہت سارے معاملات آ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ واضح ہو گئی ہوگی، آپ تک میری بات پہنچی بھی ہوگی، میسج جو دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی پہنچی ہوگی۔ اس حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کر سکتے ہو بار بار کریں، میں ویلکم کرتا ہوں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرا کام یہی ہے کہ میں جو بھی معاملات آتے ہیں آپ کے ساتھ، پرابلم اگر ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے فیس کریں گے، دیکھیں گے، ایڈریس بھی کریں گے، اور اگر آپ کی طرف سے میرے لیے کوئی نئی چیز ہوگی تو میں اس کو بھی ویلکم کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ اپنا خیال بھی رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔